الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. توحید کے مراتب اور اقسام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں توحید ذاتی اور اللہ کی ذات میں توحید، توحید صفاتی اور اللہ کے صفات میں توحید، توحید الوہیت میں توحید، ربوبیت میں توحید کے بارے میں پچھلے درس میں ہم نے گفتگو کی، اور آج کے درس اور سبق کا عنوان ہے خلق اور خالقیت میں توحید۔ تو آج کے سبق کا عنوان ہے خلق اور خالقیت میں توحید۔ توحید کے اہم ترین قسموں میں سے، توحید کی قسموں میں سے ایک اہم ترین قسم خلق اور خالقیت میں توحید ہے۔ خالقیت میں توحید، توحید کے وہ مراتب ہیں جنہیں عقل اور نقل دونوں نے قبول کیا ہے۔ عقل کے مطابق اور اسی طرح نقل کے مطابق خداوند عالم کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ممکنات میں سے ہے۔ صرف خدا کی ذات واجب الوجود ہے، اور خدا کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ممکنات میں سے ہے، اور ہر قسم کے جمال اور کمال ذاتی سے عاری اور خالی ہے۔ اور جو کچھ عالم امکان میں پایا جاتا ہے وہ غنی بذات خداوند متعال کے بے کران رحمت سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اگر زندہ ہے تو خدا کے لطف و کرم کی وجہ سے، اگر نعمات حاصل ہو رہے ہیں تو خداوند متعال کے لطف و کرم کی وجہ سے، یعنی اگر زندہ ہے تو خداوند متعال کے بے کران رحمت کی وجہ سے۔ لہٰذا کائنات کا سرچشمہ صرف ایک ہے، اور یہ کائنات ایک ہی ذات سے وجود میں آئی ہے، اور وہی ذات اس کائنات کو چلاتی ہے، اور اس ذات کا نام ہے اللہ۔ خداوند متعال، خدا اور اللہ جو پاک و ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و پاکیزہ ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا
شریک ہے۔ قرآن مجید میں خالقیت میں توحید کے بارے میں متعدد آیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے کہ خداوند متعال سورہ رعد میں ارشاد فرما رہے ہیں، قل للہ خالق کل شیء، پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے پیغمبر اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہی یکتا اور قہار اور سب پر غالب ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل میں ارشاد رب العزہ ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ لوگ جو خدا کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وہ خود ہی مخلوق ہیں اور وہ کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو پکارنا یہ عقل کے خلاف ہے، فہم کے خلاف ہے، فکر کے خلاف ہے، انسان کی انسانیت کے خلاف ہے۔ لہذا خدا پرستوں اور خدا پر ایمان لانے والوں میں مجموعی طور پر خالقیت میں توحید کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام کلمہ گو اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، تمام موجودات کا ایک ہی خالق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور خالقیت میں توحید کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ لیکن یہاں پر صرف ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلق میں توحید کے بارے میں دو قسم کی تفسیر پائی جاتی ہے۔ کلام کی کتابوں کا آپ ملاحظہ فرمائیں گے، علماء کے اقوال کو اگر آپ دیکھیں گے تو خلق میں توحید اور خلق اور خالقیت میں توحید کے حوالے سے اس کے بارے میں دو قسم کی تفسیر پائی جاتی ہے۔ اور پہلی تفسیر یہ ہے کہ موجودات عالم میں پائے جانے والے ہر قسم کی علت اور معلول والے نظام اور ان کے درمیان پائے جانے والے سبب اور مسبب کے رابطے سبھی علت العلل، یعنی جس کی کوئی علت نہ ہو، اور مسبب الاسباب، یعنی جس کا کوئی سبب نہ ہو تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ موجودات عالم میں پائے جانے والے ہر قسم کے علت اور معلول والے نظام اور ان کے درمیان پائے جانے والے سبب اور مسبب کے رابطے سب ہی علت العلل اور مسبب الاسباب تک پہنچتے ہیں، اور تمام چیز کی اصلی علت اور اصلی سبب خداوند عالم کی ذات ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ خدا کے علاوہ باقی ظاہری اسباب اور علل سب کے سب خداوند عالم کی اجازت سے اور خداوند عالم کے ارادے کے تابع ہیں، خود سے کوئی استقلال نہیں رکھتی یہ علتیں، اور خدا ہی نے سبب اسباب کو سببیت اور علت کو علیت اور مؤثر کو تاثیر عطا کی ہے۔ اگر علت میں علیت، سبب میں سببیت اور مؤثر میں اثر پائے جاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں
خداوند متعال کے عطا کردہ ہے۔ خداوند متعال ہی نے اسباب کو سببیت، علت کو علیت اور مؤثر کو تأثیر عطا کی ہے۔ یہ خالقیت کی پہلی تفسیر ہے، خالقیت میں توحید کی پہلی تفسیر ہے۔ خدا علت العلل ہے، البتہ خداوند متعال نے کائنات میں کچھ اور بھی علت معدہ جسے کہا جاتا ہے، اور بھی علل اور اسباب موجودات کے لیے فراہم کیا ہے، اور اسباب و علل کے واسطے سے موجودات کو اس دنیا میں لاتے ہیں، لیکن یہ تمام اسباب اور علل خداوند متعال اور علت العلل اور مسبب الاسباب کے ارادے کے تابع ہیں۔ یہ پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر خلق میں توحید کے بارے میں جو دوسری تفسیر ہے وہ اشاعرہ نے پیش کیا ہے، یعنی اس وقت اکثر اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور انہوں نے یہ تفسیر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی خالق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، اس دنیا میں صرف ایک ہی خالق ہے، کائنات کا ایک ہی خالق ہے، موجودات کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہی ہے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں۔ اور وہ اس خالق کا نام جیسا کہ عرض ہوا خدا ہے، اللہ ہے، خداوند عالم کی ذات ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے اشاعرہ کا، نظام ہستی میں اشیاء کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کسی قسم کی تأثیر و تأثر اور اثر پذیری نہیں پائی جاتی، یہاں تک کہ انسان کی طاقت اور قوت بھی انسان کے اعمال پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ تمام مادی موجودات اور اعمال کا خالق بلا واسطہ خداوند متعال ہے، یعنی کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ انسان کسی فعل کے انجام پر قادر نہیں ہے۔ انسان بولتا ہے تو وہ اس کی علت خداوند متعال کی ذات ہے، خود انسان میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ خداوند متعال کے ارادہ کی وجہ سے مستقیماً خداوند متعال اس کام کو انسان سے کراتا ہے، وَإِلَّا انسان خود سے طاقت رکھنے کے باوجود اختیار نہیں رکھتے۔ لہذا نظام ہستی میں صرف ایک ہی علت پائی جاتی ہے اور ایک ہی سبب پایا جاتا ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات۔ یہ خالقیت میں توحید کی دوسری تفسیر ہے جو اشاعرہ نے پیش کیا ہے۔ البتہ یہ تفسیر غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ اس تفسیر میں کلی طور پر قانون علیت اور قانون سببیت، قانون علیت و معلولیت اور قانون سببیت و مسببات کی نفی کی گئی ہے کلی طور پر، جبکہ ہم عملاً دیکھتے ہیں نظام کائنات پر قانون علیت اور سببیت حاکم ہے۔ دنیا کی کوئی چیز کسی علت کے بغیر وجود میں نہیں آتی، دنیا میں کوئی حادثہ کسی سبب کے بغیر پیش نہیں آتا، یہ ہم عملاً دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ان کی یہ تفسیر غلط ہے، اس لیے کہ نظام کائنات پر ہم دیکھتے ہیں قانون علیت اور سببیت حاکم ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی عاقل اس سے انکار نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی قانون علیت اور معلولیت، قانون سببیت اور مسببات
کی تائید اور اس پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا اب اللہ ان یجزی الاشیاء الا باسباب، خدا پسند نہیں کرتا، خداوند متعال اس بات سے پرہیز کرتا ہے کہ کوئی چیز حرکت نہ کرے، کوئی فعل انجام نہ پائے مگر اپنے اسباب اور علل کے تحت، یعنی ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے، ہر فعل کا ایک سبب ہوتا ہے، اور ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں نظام علیت اور سببیت حاکم ہے، لہذا خالقیت میں توحید کی دوسری تفسیر غلط ہے، کیونکہ اس نظام ہستی میں علت العلل اور مسبب الاسباب کے علاوہ اور بھی سبب اور علل موجود ہیں، البتہ سارے علل و اسباب خداوند متعال کی اجازت، مشیت اور ارادے کے تابع ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی فعل انجام دیتا ہے، انسان کے ارادے کے ساتھ ساتھ اس کام کے انجام دینے میں خداوند متعال کا بھی ارادہ شامل ہے، خدا کی مشیت بھی شامل ہے۔ لیکن اگر خدا کسی فعل سے انسان کو، اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو اس وقت جبر لازم آتا ہے، اور کسی بھی صورت میں عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ جبر کا لازمہ یہ ہے کہ عدل الہی کی بحث، اور اسی طرح قیامت میں حساب و کتاب کا عقیدہ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا توحید خلقت میں توحید، خالقیت اور خلق میں توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل بے اختیار ہے، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال تمام کائنات کا خالق ہے، تمام موجودات کا خالق خدا ہے، تمام افعال و سکنات اور حرکات کا بالواسطہ علت بھی خدا ہے، علت العلل خدا ہے۔ کوئی فعل، کوئی کام انسان خدا کے ارادے کے بغیر انسان انجام صرف مستقل طور پر اپنے ارادے سے انجام نہیں دے سکتا، ارادہ الہی شامل حال ہے اس میں بھی، وَإِلَّا جبر لازم آتا ہے۔ جب انسان مجبور ہو تو حساب و کتاب، جنت و جہنم معنی نہیں رکھتا۔ لہذا توحید افعالی اور خصوصاً خالقیت میں توحید اور ربوبیت میں توحید کا اعتقاد ہرگز انسان کے لیے جبر اور سلب اختیار کا سبب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جبر و اختیار کی بحث میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ توحید کے مراتب اور درجات میں سے ایک اہم مرتبہ خلق اور خالقیت میں توحید ہے، اور عقل اور نقل کی روح سے ہر چیز کا خالق اور پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اور وہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ توحید کے اقسام اور توحید کے مراتب میں سے ایک اور مرتبہ اور ایک اور قسم امر و حکم اور حاکمیت میں توحید ہے، یعنی ایک مسلمان کو اس بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، حکم دینے کا حق، حاکمیت کا حق، حکومت کا حق صرف اور صرف خدا کی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اسے توحید امر اور حکم میں توحید سے تعبیر کیا گیا ہے علماء نے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس سلسلے میں متعدد آیات ہیں، ان میں سے ایک آیہ یہ ہے کہ خداوند متعال سورہ یوسف میں ارشاد فرما رہے ہیں
ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا حق، امر کرنے کا حق، امر نہیں کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم، امر نہیں اور حکم کا حق، حاکمیت کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اسی لیے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے، یہی مستحکم اور سیدھا قانون ہے، یہی مستحکم اور سیدھا آئین زندگی ہے، یہی مستحکم اور سیدھا آئین بندگی ہے۔ صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو، خدا کی اطاعت کرو، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور سورہ اعراف میں ارشاد ہوا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ امر، حکم اور خلق اور پیدا کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور وہ نہایت ہی صاحب برکت اللہ ہے جو عالمین کا رب اور پالنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ امر و نہیں، حکم اور حاکمیت کا حق صرف اور صرف بالذات، حقیقتاً و بالذات اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور صرف وہی انسانوں پر، مخلوقات پر حاکم ہے۔ لہذا خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کی حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی حکومت قابل قبول نہیں ہے، بالذات قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے طلبگی اسلام میں اصل اولی یہ ہے کہ صرف اور صرف امر، حکم نہیں، امر نہیں، حکم اور حاکمیت اور حکومت کا حق اولاً و بالذات صرف خدا کو ہے، لیکن خدا کے علاوہ خود خداوند متعال نے امر کرنے کے اختیار کو، حکم کے اختیار کو، حاکمیت کے اختیار کو، حکومت کرنے کے اختیار کو اپنے مخصوص بندوں کے لیے عطا کیا ہے۔ لہذا خداوند متعال کے علاوہ کسی اور کی حکومت صرف خداوند متعال کے حکم، ارادے اور مشیت سے ہونی چاہیے۔ ہر کس و ناکس کو حاکم بننے کا حق نہیں ہے۔ جس کی حاکمیت پر خدا مہر لگائے، جس کی حاکمیت کو خدا بیان کرے، صرف وہ حکومت کا حق رکھتا ہے۔ ہر کس و ناکس حاکم بننے کا، ہر کس و ناکس کو لوگوں پر امر نہیں کرنے کا اور لوگوں پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے۔ صرف وہی اشخاص امر نہیں کر سکتا ہے، صرف وہی اشخاص حکومت کر سکتا ہے جو خدا کے حکم اور ارادہ اور مشیت ان کے شامل حال ہو، تاکہ نیک اور صالح افراد ہی معاشرے کے امور کی بھاگ دوڑ سنبھالے اور لوگوں کو کمال و سعادت کی راہ پر گامزن کر سکے۔ لہذا خداوند متعال نے اپنی اس حاکمیت کو امر و حکم میں توحید کا عقیدہ وہ ضروری ہے، لیکن خداوند متعال نے اس حق کو اپنے مخصوص بندوں کے لیے عطا کیا ہے۔ چنانچہ
حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا، لہذا حاکمیت کا حق اولاً و بالذات صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ لیکن اگر خدا کسی کو یہ حاکمیت عطا کرے جس طرح حضرت داؤد کو عطا کیا ہے، جس طرح حضرت آدم کو عطا کیا ہے، جس طرح دوسرے انبیاء الہی کو عطا کیا ہے، جس طرح خاتم الانبیاء کو عطا کیا ہے، اور اسی طرح ان کے 12 جانشینوں کو حق حاکمیت عطا کیا ہے، انشاءاللہ اگلی بحثوں میں ان کی وضاحت ہوگی۔ تو یہاں پر جو ہے یہ حاکمیت کا حق ثانوی ہے، خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ فرماتے ہیں یا داؤد، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا۔ جب جانشین بنایا تو تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ تم خدا کا جانشین ہو، اس لیے کہ تم خلیفۃ اللہ ہو، اور خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ عادل کے باس میں اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، داؤد اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات نفسانی تجھے راہ خدا سے منحرف کر دیں گے، صراط مستقیم سے منحرف کر دیں گے، بے راہ و روی کا شکار بنا دیں گے۔ لہٰذا صرف اور صرف خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ صادر کرو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ خواہشات کی پیروی راہ خدا سے منحرف کر دیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے جو مشہور آیت آپ سب سنتے ہیں، بہت سی آیتیں ہیں درجن آیت، انشاءاللہ نبوت عامہ اور امامت عامہ کی بحث میں ان آیات کی تلاوت ضرور ہوگی۔ ابھی یہاں پر یہ موقع نہیں کہ اس تفصیل میں جائیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بس اس آیت میں بھی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ انشاءاللہ توحید اطاعت میں توحید کی بحث میں اس زمین میں مختصر سی گفتگو ہوگی، اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ امامت عامہ اور نبوت عامہ کی بحث میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مختصر یہ کہ حکم، امر اور حاکمیت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ حکم اور حاکمیت کا حق صرف اور صرف اولاً و بالذات صرف اور صرف خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی اور کی حکومت صرف اور صرف خداوند متعال کی اجازت، خدا کے ارادے اور خدا کی مشیت سے ہونی چاہیے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کے جانشینوں کی معرفت اور ان کی اطاعت، جو خدا کی اطاعت ہے، اور ان کے فرامین پر جو خدا کے فرامین ہیں، عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔